الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار اللہ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ آج ہم نے نماز تراویح میں قرآن مجید کے دوسرے پارے کی تلاوت سماعت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا سننا سنانا اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ پہلے پارے میں آپ احباب نے اس چیز کا تذکرہ سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی حکومت، سلطنت، دینی لحاظ سے، دنوی لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاشرے کے اندر ایک ممتاز مقام عطا کیا تھا، بلکہ تمام اقوام عالم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت اور برتری عطا کی، لیکن انہوں نے اس فضیلت اور برتری کو نہ سمجھا بلکہ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ فضیلت اور برتری چھین لی، اور وہ فضیلت و برتری اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اور امت محمدیہ کو عطا فرما دی۔ تو کیونکہ نظام چینج ہو چکا تھا، طریقہ کار بدل چکا تھا، کہ جنہیں فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی ان کی فضیلت ختم ہو گئی۔ بنو اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت عطا کر دی، اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت انہیں عطا کر دی، عظمت شان امت محمدیہ کو عطا فرما دی۔ تو اب ساری چیزیں چینج ہو چکی تھی۔ تو سورہ بقرہ کے اندر یہ دوسرے پارے کے آغاز میں جو اہم ترین مسئلہ بیان ہوا ہے وہ تحویل قبلہ کا بیان ہوا ہے، کیونکہ ہر ایک چیز بدل چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قبلے کو بھی تبدیل کر دیا۔ بنی اسرائیل کا جو قبلہ تھا آغاز اسلام میں، اہل ایمان کا، ہمارا بھی قبلہ بیت المقدس تھا، اب اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ حدود چینج ہو رہی تھی، نظریات تبدیل ہو رہے تھے۔ تو جو چیز کسی کی قائم رہتی ہے تو انسان کے خیالات، تصورات، نظریات اس کی طرف کچھ نہ کچھ دلی جھکاؤ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ کے تحویل کا بھی، بدلنے کا بھی حکم دیا۔ تو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا۔ دوسرے پارے کے آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ فضیلت تبدیل کی، عظمت ایک قوم سے دوسری قوم کو عطا کی، تو ان کی جو باقیات تھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، کہ قبلہ اگر بیت المقدس رہتا تو لوگوں کی محبتیں، الفتیں اسی کی طرف رہتی، تو اس الفتوں محبتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑھانے کے لیے کہ وہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے، اس کے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا مسئلہ اس پارے کے آغاز کے اندر بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائشات آ جائیں، اللہ کی طرف سے کوئی کڑی سے کڑی امتحان آ جائے تو اس پر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جو ہے نا وہ ہمیں تلقین بھی کی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ جو اہل ایمان ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو مختلف چیزوں سے آزماتے رہتے ہیں، کبھی بھوک دے کر، کبھی پیاس سے، کبھی مال و دولت کی کمی سے، کبھی جانوں کی کمی سے، کبھی پھلوں کی کمی سے، معاشرت ان کی تنگ ہو جاتی ہے، معیشت تنگ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں سے آزماتے ہیں۔ تو جب وہ آزمائشات میں پورے اترتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے مبارکیں ہی مبارکیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں ان کو ملتی ہیں۔ تو اہل ایمان کے اس طریقے کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور صبر کی تلقین اور ذکر کرنے کی تلقین اور صبر کرنے، شکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو حج اور عمرہ کے حوالہ سے خصوصاً قریش مکہ اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے خرافات، بدعات جو پیدا کر رکھی تھی، ان کا رد اللہ تعالیٰ نے کیا، اور جو صحیح حج و عمرے کا طریقہ ہے اس کا یہاں پہ اشارتاً ذکر فرمایا ہے۔ اہل مکہ میں بالخصوص جو قریش تھے نا، وہ عرفات نہیں جاتے تھے، یعنی جب حج کرتے تو کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آل ابراہیم ہے، تو لہٰذا ہم جو ہے نا فلاں جگہ کے اوپر نہیں جائیں گے، کیونکہ ہماری شان، مقام، مرتبہ زیادہ ہے۔ تو ہمیں اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی پروٹوکول دیا ہے کہ تم فلاں جگہ پہ نہ جاؤ تو تمہارا حج ہو جائے گا، تو لہٰذا ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی خود ساختہ بدعات اور خرافات
جو حج کے اندر انہوں نے تغیر و تبدل کر دیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے چینج کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتیں ان کا تذکرہ کیا کہ میں نے یہ بھی تم پر نعمتیں کی، یہ بھی انعامات تمہیں عطا کی ہے، میری نعمتیں اس قدر وسیع و عریض ہے، ان کا کچھ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک بہت بڑی خوبی کا تذکرہ کیا، اور وہ خوبی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو اہل ایمان ہے نا، جو پکے ایمان والے لوگ ہیں، وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں، اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور غیر اللہ سے ان کی محبت نہیں ہے۔ اور جو غیر اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ غیر اللہ سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، بلکہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر وہ محبت کرتے ہیں، یعنی ان کی محبتیں بالکل اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے۔ اہل ایمان کی محبتوں کا محور و مرکز اللہ خالق کائنات مالک ارض و سماء ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو مشرکین ہیں وہ غیر اللہ کی محبتیں، ان سے محبتیں غیر اللہ کے ساتھ ان کی وہ بستیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی یہ محبتیں، ان مشرکین کی اور ان کے اعمال، یعنی وہ محبت تو ہے ان کی، دعویٰ بھی ایمان کا ہے، لیکن ان کی یہ محبتیں، ان کے یہ اعمال حسرت کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گے، افسوس کریں گے کہ ہائے ہم نے کس سے محبت کر لی، ہمیں تو اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھے۔ ان کے یہ اعمال روز قیامت ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حلال اور طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے کہ حلال بھی کھاؤ اور طیب بھی ہو، یعنی دو چیزیں بیان کی ہیں، حلال بھی اور طیب بھی۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیزیں حلال ہوتی ہے لیکن طیب نہیں ہوتی، کئی دفعہ چیز طیب ہوتی ہے لیکن حلال نہیں ہوتی۔ حلال اور طیب دونوں شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، دوسری چیزیں نہ کھاؤ، حرام سے بچو، اور جو طیب نہیں ہے ان سے بھی بچو۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اہل ایمان کے لیے حکم دیا۔ پھر اس کے بعد نیکی کا طریقہ کار بتایا کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی اللہ پر ایمان لانے کا نام ہے، آخرت پر ایمان لانے کا نام ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے کا نام ہے، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان لانے کا نام ہے، اللہ کے نبیوں کی نبوت اور رسالتوں کو ماننے کا نام نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال دولت عطا کر رکھی ہے، اس اللہ کے عطا کیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس اللہ کی محبت میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، مسافروں کے اوپر، جو نہیں کما سکتے ان کے لیے، جو سوال کرنے والے سوالی ہیں ان کے اوپر گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرنا، یہ سب نیکیاں ہیں۔ پھر فرمایا نماز کو ادا کرنا نیکی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا نیکی ہے، اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان وعدے جو ہیں ان کو پورا کرنا یہ نیکی ہے، تنگی میں، تکلیف میں، جنگ اور لڑائی کے وقت صبر کا دامن تھامے رکھنا یہ نیکیاں ہیں۔ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ سچ بھی بولتے ہیں اور سچے لوگ ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے کامیاب اور متقی پرہیزگار لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نیکی کا ایک تصور، ایک خاکہ ان کے سامنے بیان کیا ہے کہ عبادات یہ بھی نیکیاں ہیں، معاملات یہ بھی نیکیاں ہیں۔ صرف عبادات کو نیکی نہ سمجھے کہ بس نماز پڑھ لینا نیکی ہے، زکوٰۃ دے دینا نیکی ہے، حج کر لینا نیکی ہے، روزے رکھ لینا نیکی ہے، نہیں، اس کے علاوہ بھی کئی نیکیاں ہیں۔ تمہارے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، غرباء ہیں، مساکین ہیں، فقیر ہیں، تمہارے عہد و پیمان ہیں، تمہاری امانتیں ہیں، دیانتیں ہیں، تمہارے تعلقات ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے اندر بھی اپنے معاملات کو درست رکھنا یہ نیکی ہے۔ اور اہل ایمان اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کے اندر سچے ہوتے ہیں اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، یہی متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اہم ترین مسئلہ قصاص کا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوپر قتل کے بدلے میں قتل اس کو لکھ دیا ہے، قصاص کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وصیت کا تذکرہ فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے، اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیت کر دیا کرے۔ عمومی طور پر ہم اس معاملے میں انتہائی سست روی کا شکار ہوئے ہیں، یا اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ وصیت بھی کرنی ہوتی ہے۔ اسلام نے وصیت کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے اور ان کے حق مقرر کر دیے ہیں نا، مثلا بیٹے کا اتنا حق ہے، بیٹی کا اتنا حق ہے، بیوی کا اتنا حق ہے، ماں کا اتنا حق ہے، باپ کا اتنا حق ہے، یہ جو اصحاب الفروض ہیں جن کے حصے اللہ نے قرآن میں مقرر کر دیے ہیں، ان کے لیے تو آپ کو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر کوئی بندہ کرتا بھی ہے تو وہ قبول نہیں، اللہ نے جتنا حصہ مقرر کیا اتنا ہی ملے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے حصے فرض نہیں، مثلا ایک بیٹا تھا کسی کا یا بیٹی تھی، وہ اس کی زندگی میں فوت ہو گئی، اب آگے اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، یعنی بیٹے کے بیٹے ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، یا نواسے نواسیاں، بیٹی کے بیٹی کے آگے بیٹے بیٹیاں ہیں، تو اب وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہے، تو اب یہ نانا کے اوپر، دادا کے اوپر ضروری ہے
کہ وہ اپنی وراثت میں سے ان کے لیے کچھ نہ کچھ وصیت کر جائے، کیونکہ ان کا حصہ نہیں ہے، حصہ ان کا ہے جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے، تو اب ان کا حصہ نہیں تو ان کے لیے وصیت کر دے کہ میری وراثت میں سے اتنا حصہ انہیں دے دیا جائے۔ یا کسی نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، حصہ تو اس کا نہیں ہے، آپ اس سے بڑے خوش ہیں کہ میرے حقیقی بیٹوں نے، حقیقی بیٹیوں نے اتنی خدمت نہیں کی، لیکن فلاں بندہ جو تھا، چاہے میرا غلام تھا یا دوست تھا یا دوست کا بیٹا تھا، اس نے بڑی خدمت کی ہے، تو آپ اس کے لیے کوئی وصیت کر جائیں، کسی مسجد کے لیے، کسی مدرسہ کے لیے، کسی دینی ادارے کے لیے، کسی رفائی ادارے کے لیے، کہ وہاں پہ یہ نیکی کا کام ہو رہا ہے، لہٰذا میری جائیداد میں سے اتنا حصہ اس کے لیے وقف ہے، اور اس کی حد اللہ نے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے، وہ ہے 1/3، 1/3۔ آپ اپنی پوری جائیداد میں سے 1/3 حصہ اس کی وصیت کر سکتے ہیں، اور یہ وصیت ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے حصے اللہ نے قرآن میں مقرر نہیں کیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وصیت کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ظلم کی وصیت کر جاتا ہے، مثلا جس طرح کہ آج چلتا ہے کہ جی فلاں بندے نے اپنے بیٹے کو آنکھ کر دیا، اسٹام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نافرمان بیٹا ہے، لہذا میں اسے اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں، یہ ظلم کی وصیت ہے۔ اس کو توڑ دینا اور رشتہ دار مل کر انہیں سمجھائیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، آپ بھی مجرم بن رہے ہیں، اللہ کی عدالت میں پھنس جائیں گے اور یہ لینے دینے والے بھی پھنس جائیں گے، لہذا اس سے بعد آ جائیں۔ تو ایسی ظلم والی جو وصیت ہے اس کو چینج کرنا، مشورے کے ساتھ اصلاح کرنا، اس میں یہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، تم روزے رکھو، مریض ہو یا سفر میں ہو تو پھر رخصت ہے، لیکن جب وہ مرض چلا جائے، سفر چلا جائے تو اس کی گنتی پوری کر لے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس کے بعد بھی بیمار در بیمار ہے اور اسے پتہ چل گیا کہ شاید اب میں بچ نہیں سکوں گا، یہ بیماری ساتھ ہی چلے گی، تو پھر وہ فدیہ دے دے۔ فدیہ کیا؟ اطعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اور اس کا فدیہ مقرر کیا گیا 1 سا، اس کے کتنے پیسے بنتے ہیں وہ کسی غریب مسکین کو دے دیے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا تذکرہ کیا ہے، پھر اس کے بعد دعا کا تذکرہ کیا ہے، اور رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کا تذکرہ فرمایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حج کے حوالہ سے کچھ باتوں کا تذکرہ کیا ہے، قتال فی سبیل اللہ کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ اگر ہم ان تمام چیزوں کا تذکرہ کریں تو بہت لمبا درس ہو جائے گا۔ بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خانگی، آئلی، گھریلو معاملات کا تذکرہ کیا ہے، شادی بیاہ کا تذکرہ کیا ہے، نکاح کے بارے میں کچھ ہدایات جاری کی ہیں، طلاق کے بارے میں ہدایات جاری کی ہیں، خلا کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہدایات جاری کی ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، عورت خلا لے لیتی ہے یا بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت کا تذکرہ کیا ہے کہ متعلقہ عورت کی عدت کیا ہے، اور جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے اس کی عدت کیا ہے۔ پھر اس کے متصل اور کئی مسائل بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ طلاق دے دیتا ہے تو اس کے ایام، جو طلاق کے ایام ہیں یعنی طلاق کی عدت ہے، اس کے اندر پہلی 2 طلاقوں کی عدت کے اندر مرد کے ذمے عورت کا نان و نفقہ ہے، وہ ان کو نان و نفقہ دے گا، کھانا پینا، لباس، رہائش، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اس کو وہ ادا کرے، اس کے پیسے عورت کو ادا کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دے رکھی تھی، بیٹا تھا، بیٹی تھی، تو اس بچے کے خرچے وہ بھی مرد کے ذمے ہیں کہ مرد اس کو ادا کرے۔ عورت کے ذمے یہ ہے کہ وہ بھی ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، یہ نہ ہو کہ پیسے لیتے جائے اور باپ کو اولاد سے ملنے نہ دے، تو کہا کہ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، خرچہ والد کے ذمے ہے، پرورش ماں کے ذمے ہے۔ تو یہ ساری ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے بالتفصیل ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پورے 2 سال اپنے بچے کو، بچہ ہے یا بچی ہے، اس کو دودھ پلائے، اگر نہیں پلاتی یا میڈیکل کوئی مسئلہ ہے یا دودھ آتا نہیں ہے تو پھر وہ کسی دائیا سے دودھ پلا لے اور اس کی قیمت انہیں ادا کرے، اس دائیا کو، دودھ پلانے والے کو اس کی قیمت ادا کرے۔ آج کل یہ سسٹم ہمارے ہاں مفقود ہو گیا ہے، فیڈر سسٹم چل گیا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ مائیں اپنے بچوں کو خود دودھ پلائیں، 2 سال یہ اللہ تعالیٰ نے رضاعت کی مدت بیان کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا بالتفصیل تذکرہ کیا ہے کہ اگر ایک ایک پہلو کے اوپر، ایک ایک موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں تو کم از کم 1 گھنٹہ درکار ہوگا۔ میں نے مختصر اختصار کے ساتھ اشارہ کر دیا کہ ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ میاں بیوی کے معاملات کا تذکرہ کیا ہے، ان کو آپس میں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، ایام مخصوصہ کے اندر عورت کو اور مرد کو پابند کیا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے جدا رہنا ہے، جو ہے نا اپنے خاص مباشرت کے معاملات
معاملات کو آپس میں نہیں کرنا، پھر قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالتفصیل، جن کا تعلق گھر کے ساتھ ہے، فیملی کے ساتھ ہے، آئلی سسٹم کے ساتھ ہے، خاندانی نظام کے ساتھ ہے، ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بالتفصیل تذکرہ فرمایا ہے۔ اور میں آپ احباب سے یہ گزارش بھی کروں گا، یہ سورہ البقرہ جو ہے، دوسرا پارہ جو ہے، اس کی جو آخری تقریباً رکوع ہیں، یعنی آپ آخری 12واں 13واں 14واں 15واں 16واں ان رکوعوں کا خوب مطالعہ کریں، قرآن مجید نکالیں اور قرآن مجید ترجمے والا لے کر ان کو پڑھیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری اہلیہ کو، میری گھر والے کو اور مجھے اور ہمارے متعلقین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے زندہ رہنے کا طریقہ بتایا ہے، گھر کا نظام چلانے کے لیے ہمیں کس چیز کا پابند کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں تاکہ ہم اپنے گھروں کے اندر اس کو نافذ کر سکیں اور اس کے مطابق زندگی کو گزار سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مالک کائنات، خالق ارض و سما، ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو، قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔